اللہ تعالیٰ سب کو عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں نا تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں، یعنی 7 چکر کا نام ایک طواف ہے، تو پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کرتے ہیں۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ تان کر اور کندھے جو ہے وہ قدرے اکڑا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدر تیزی کے ساتھ چلنا، بہادری کے ساتھ چلنا، یہ سنت ہے مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اس سنت کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے یہ گمان کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ابھی تک یثرب ہے، اور وہ اس وقت بیماریوں کی ہماشگاہ تھی، جو آتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا۔ تو اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں تاکہ مشرکین کو مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو۔ ناظرین و سامعین، آج کے دور میں مکے میں مشرکین موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ مشرکین موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ عمل صرف بطور سنت ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رہے ناظرین، اور میں سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر سے بھی یہ بات کہی جانی چاہیے کہ جب ہم عمرے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اسی طریقے سے حج کی تربیت نشستیں ہوتی ہیں تو یہ بتانا چاہیے، کیونکہ اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو رمل کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت کی ادائیگی میں کسی کو آپ دھکا دے دیں یا کسی کو جو ہے وہ اپنی کونیوں سے، ظاہر ہے کہ اب جب آپ بھاگیں گے تو کونیوں سے مارتے ہوئے گزریں، کسی کو تکلیف دیں، ایذا دیں، تو یاد رکھیں کہ سنت کی ادائیگی میں کسی کو تکلیف اور ایذا دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جی سنت ہے میں تو کروں گا، اور آپ دھکا بھی دے رہے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب نتیجہ یہ ہوگا کہ رمل کرنا پہلے 3 چکروں میں سنت ہے بالکل، لیکن اگر رش ہو اور کسی کو ایذا کا، تکلیف کا یا دھکے دینے کا خطرہ ہو تو پھر جتنی دیر رش ہے اتنی دیر آپ رمل کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے جی میں نیت ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہاں، جہاں رش نہ ہو تو وہاں مرد حضرات کو اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔